سورۃ الجمعہ. لفظ جمعہ یہ ہمارے عرف میں جمعہ مشہور ہے، تو لفظ جمعتن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے. تو اس لفظ کو دو طرح سے عربی میں پڑھا گیا، جمعہ میم پر پیش اور میم ساکن بھی ہے جمعہ، دونوں تلفظ درست ہیں. سورہ جمعہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے. اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جمعے کی نماز کے احکام بیان کیے گئے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، القدوس سب سے زیادہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، العزیز عزت دینے والا غالب ہے، الحکیم حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول بھیجا. هو الذی، وہ ذات جس نے بعث بھیجا فی الامیین امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول. یہاں امی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توریت اور انجیل کے ماننے والے نہیں ہیں. اس زمانے میں لوگوں کے 2 گروہ تھے. ایک وہ تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، توریت انجیل زبور یا آسمانی صحیفے ان کی قوم پر، ان کے آباء و اجداد پر نازل ہوئے. اور ایک وہ لوگوں کا گروہ تھا کہ جن پر کوئی کتاب نازل بھی نہیں ہوئی اور وہ کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے، تو انہیں امی کہا گیا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. پہلے فرمایا پڑھ کر سناتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں. تو حضور پڑھ کر بھی سناتے تھے قرآن، اور صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے بھی تھے. صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، اگر صرف عربی کے آنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو صحابہ کرام کو سیکھنے کی حاجت نہ تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سکھایا. معلوم یہ ہوا کہ صرف عربی اور ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ حضور کے نور سے فیض حاصل نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. تو حضور کی آمد یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں، اور حضور کا فیض تا قیامت آنے والے لوگوں پر جاری و ساری ہے کہ صحابہ سے سیکھا تابعین نے، تابعین سے سیکھا تبع تابعین نے، اور آج تک علم ہم تک پہنچا. تو یہ سب حضور کا فیض ہے کہ حضور نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے پوری دنیا میں حضور کے فیض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جاری کیا. صحابہ علیہم رضوان کے مزار پر انوار پر اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. قرآن کا علم، قرآن کا نور، قرآن پاک کا فیض اسے ہی ملتا ہے جس پر اللہ تعالی کرم فرماتا ہے. اے اللہ تو ہم پر بھی فضل فرما اور ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرما. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آج بعض لوگوں کو اگر آپ جا کر نصیحت کریں تو وہ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمیں پتہ ہے نماز کی کیا برکتیں ہیں، زیادہ آپ ہوشیاری نہ کریں، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ صرف معلومات ہونا کوئی کافی نہیں ہے. صرف یہ معلوم ہو کہ سامنے گڑھا ہے یہی کافی نہیں، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے اور گڑھے سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال، ان کا حال جن پر توریت کا بوجھ لادا گیا، جو توریت کو ماننے والے ہیں، جو توریت کو جاننے والے ہیں، جن کو توریت کی معلومات ہے، توریت شریف کی. ثم لم يحملوها، پھر ان لوگوں نے اس توریت شریف پر عمل نہ کیا. ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار، جیسے گدھے کی مثال. حمار کے معنی گدھا. یحمل اسفارا، وہ بہت سارے بوجھ اٹھاتا ہے. کتابیں اس پر لاد دی جائیں تو بتائیے گدھے کے پیٹھ پر کتابیں ہوں تو گدھے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو صرف معلومات ہو کہ یہ گڑھا ہے اس سے کافی نہیں، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس گڑھے میں گرنے سے بچنے کے اسباب بھی کیجیے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی میں کامیابی ہے، نافرمانی کرنے کا انجام برا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو معلوم ہے. لیکن دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایہا الذین ہادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے محبوب بندے ہو، عام لوگوں سے ہٹ کر، یعنی تمام لوگوں میں تم ہی اللہ کو محبوب ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ مرتے ہی تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو تو پھر دنیا کی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ تم موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم مرنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کراچی کے اندر تم جھوپڑی میں رہتے ہو، مشکلات برداشت کرتے ہو، تو وہ کہے کہ میں اگر لاہور چلا جاؤں تو میرا تو وہاں محل موجود ہے، عالی شان محل ہے، ہزاروں خدام ہیں، تو اس سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ تم کراچی کے اندر یہاں بیٹھ کر اس قدر سختی اور گرمی کو کیوں برداشت کر رہے ہو جب تمہارے لیے لاہور میں راحتیں موجود ہیں، جاؤ لاہور. اور وہ ایک لمحے بھی یہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جب یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ جنتی ہیں تو پھر یہ موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے. اصل بات یہ کہ ان کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، برے کام کا انجام برا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ جو گناہگار مسلمان ہے اسے آپ نصیحت کریں تو فوراً کہے گا ارے اللہ غفور الرحیم، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں. جب کوئی ایسا کہے تو آپ دیکھیں وہ موت سے پھر گھبراتا کیوں ہے؟ جب مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے تو موت سے تو وہ خوش ہونا چاہیے.
وہ موت سے گھبراتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، برے کام کا انجام برا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیک لوگ بھی تو بسا اوقات موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ نہ جانے مرتے وقت ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں، پھر یہ خوف ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے قبول ہوئے یا نہیں، پھر کبھی نہ کبھی تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ خوف ہے کہ نہ جانے ہماری توبہ مقبول ہوئی یا نہیں۔ پھر زیادہ لمبی عمر نیک لوگ یوں چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی نیکی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جب نیک لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ موت سے پہلے انہیں جنت کے محلات دکھا دیے جائیں گے، پھر جو نیک آدمی ہے وہ زندگی کو پسند نہیں کرے گا، وہ ملک الموت سے کہے گا جلدی میری روح نکالیے۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں، پھر دنیا میں لگاؤ اور دل نہیں لگتا۔ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کی تمنا کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما، اور میرا مرنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ منورہ میں کر دے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد اکثر آپ دعا کرتے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو منع ہے، اور صحابہ کرام موت کی شہادت کی تمنا کیوں کرتے؟ تو فرمایا موت کی تمنا منع ہے دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر، ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے، اور اگر اللہ سے ملاقات کے شوق میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے، شہادت کی تمنا کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ڈائریکٹ جنتی ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، سن لو یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ زبان سے کہتے ہیں، خود ان کا ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، برے کام کا انجام برا ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ان گناہوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ موت کی تمنا تو نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ نظریہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، موت کی تیاری کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بس بے شک وہ موت تم سے ملے گی، تم سے ملاقات کرے گی، یعنی موت تمہیں ضرور آئے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر کرے گا، تمہیں بتائے گا ان تمام کاموں کے متعلق جو تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تاکہ جب تمہیں موت آنے لگے تو تم اللہ سے ملاقات کو پسند کرو۔ انسان وہاں جانا پسند کرتا ہے جس کی اس نے تیاری کی ہے۔ جب سارا سرمایہ دنیا میں لگایا ہے تو دنیا چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا، اور اگر یہ سرمایہ آخرت میں لگا دیا تو مرتے وقت اس کا دل چاہے گا وہ جنت میں اپنا صلہ دیکھے گا، وہ موت کو خوشی سے گلے لگائے گا اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ہم نے تو ساری
کوششیں دنیا کے لیے کی ہیں. ہماری صبح دنیا کے لیے ہے، رات دنیا کے لیے، ہماری نیند دنیا کے لیے ہے، ہمارا کھانا دنیا کے لیے ہے، ہمارا گفتگو کرنا، کاروبار کرنا صرف دنیا کے لیے ہے. تو جس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، جب یہ چھوٹے گی تو پھر یقیناً بہت زیادہ صدمہ ہوگا. اور جتنا دنیا میں زیادہ کوششیں کی ہیں، مرتے وقت اتنے ہی زیادہ صدمات ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، یعنی جمعے کی پہلی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کی تیاری کرو اور جمعے کی طرف جاؤ. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جمعے کی پہلی اذان، اب اس میں علماء مختلف ہی ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پورے شہر میں جو پہلی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس پر کاروبار بند کر دیا جائے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلی اذان 1:45 ہوتی ہے، تو اپنے دنیاوی کام، خرید و فروخت، کاروبار 1:45 بند کر دیں. اس وقت چاہیں تو وضو کر لیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں، مگر دنیاوی کام نہیں کر سکتے. تو آپ اس وقت چاہیں تو غسل خانے میں جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، خوشبو لگائیں، تیاری کریں، پھر 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر کاروبار کریں. اسی میں احتیاط ہے، اور قرآن کی نص بھی اسی کے بارے میں ہے. گو کہ بعض حضرات اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ جسے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وہ پہلی اذان اس مسجد کی پہلی اذان ہوگی. لیکن محتاط علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جہاں بھی ذکر ہے وہاں اس سے مراد فقہاء نے شہر میں جمعے کی پہلی اذان مراد لی ہے. تو پہلی اذان ہوتے ہی یعنی ایسی مسجد کی اذان ہو جس میں شرعی طور پر جمعہ درست قائم ہوتا ہے، امام صحیح العقیدہ ہے، مسجد میں پہنچ جائیں، اول وقت میں نماز جمعہ ادا کر کے پھر دوبارہ کاروبار کریں. 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے اگر پورے ہفتے میں ہم کاروبار بند کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا ہفتہ برکتیں ہی برکتیں رہیں گے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرو. یہودیوں میں سنیچر کا دن، سیٹرڈے یہودیوں میں مقدس تھا، لیکن ان کے لیے لازم تھا کہ ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن پورے 24 گھنٹے میں کوئی دنیاوی کاروبار، دنیاوی لین دین نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے ان کو عبادت میں گزارنا ضروری تھا. لیکن ہم پر تو اتنی آسانی ہے کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے تک آپ کو دنیاوی کام نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سستی کرتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. جب دوسری اذان ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں. کبھی خطبہ نصیب ہوتا ہے، کبھی خطبہ نہیں ملتا، کبھی جمعے کی 1 رکعت ملتی ہے، کبھی آخری رکعت میں قاعدہ آخرہ میں شامل ہوتے ہیں. گو کہ اس طرح جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن بہت بڑی محرومی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صرف جمعے کی نماز ہی میں نہیں بلکہ کاروبار پر بھی ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جمعے کا دن ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن عید کا دن ہے. ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها، حدیث پاک میں فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں میں افضل دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ،
یہ اس قدر عظیم عید کا دن ہے کہ فرمایا جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، میٹھی عید اور بقرہ عید سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک۔ منہا ساعۃ من دعا اللہ فیہا استجیب لہ، جمعے کے پورے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس لمحے میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ بعض نے فرمایا یہ لمحہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور بعض نے فرمایا جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہو جانے تک، اس کے درمیان یہ لمحہ ہے۔ تو جمعے کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، لیکن افسوس آج نہ ہم جمعے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو تمام معاملات سے فارغ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا اہتمام عید کی نماز سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آج بھی ایسے الحمدللہ بھائی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے وہ کاروبار پہ نہیں جاتے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے بعض کی وجوہات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کاروبار پہ جاتے ہیں تو پھر جمعے کی نماز کا وہ لطف نہیں آتا، تو ہم جمعے کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں کاروبار پر، چاہے جو ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر وہ ایسا اسی نیت سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ کسی بزنس کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کسی کھیل کود کو دیکھیں، تو یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب باہر سے قافلہ آتا تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، وہ ڈبوں کو بجاتے اور شور مچاتے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو اس وقت مدینہ منورہ میں مالی پوزیشن لوگوں کی درست نہیں تھی، تو بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ تجارتی قافلہ کہیں چلا نہ جائے اور ہم مال لینے سے محروم نہ ہو جائیں، تو ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو فضول کام اور دنیاوی کاموں سے بچنا چاہیے۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے انگلیوں سے وہ زمین پر کھیلتے رہتے ہیں، خطبے کے دوران انگلیوں کو بجاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ گردن پھلانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جمعے کے دن کوئی آگے آنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے یا اس کے آگے آنے سے کسی کو تکلیف ہو، جمعے کے دن یہ حکم مطلقاً ہے، اور خصوصاً جب خطبہ ہو رہا ہو تو کل بروز قیامت اسے جہنم پر پل بنا دیا جائے گا، اور جہنمی اس کو رونتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ جمعے کے لیے آئیں، جہاں آگے آرام سے جا سکتے ہو تو جائیں، کسی کی گردنیں نہ پھلانگے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو فوراً کسی جگہ پر مناسب جگہ پر بیٹھ جائیں اور خطبے کو سماعت کریں۔ خطبے کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو اسے زبان سے روک نہیں سکتے، ہاں اشارے سے منع کر سکتے ہیں کہ باتیں نہ کریں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت، تم جمعے کی نماز اور خطبے کو چھوڑ کر کھیل کود اور تجارت کی طرف بھاگتے ہو۔ تم جمعے کی نماز کے دوران اور خطبے کے دوران دنیاوی باتیں کرتے ہو، تمہاری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے لوگوں، جو کچھ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ تمہارے کھیل کود اور تمہاری تجارت سے بڑھ کر ہیں۔ اگر تم اللہ سے لو لگاؤ گے اور سکون اور اطمینان سے عبادت بجا لاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی خوب عطا فرمائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔